بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا کسی بندے کے ذمے کوئی حق تھا، اس سے آپ نے کچھ وصول کرنا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ اس بندے کی، اس یہودی کی ملاقات ہو گئی۔ جس وقت ملاقات ہوئی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے ابو القاسم یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی کنیت ہے ابو القاسم، اس ذات کی قسم جس نے ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بشریت پر فضیلت عطا فرمائی، آج تم سے وہ چیز لیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ یہودی نے آگے سے کیا کہا؟ یہودی کہنے لگا کہ اللہ نے حضرت ابو القاسم کو بشریت پر فضیلت عطا نہیں فرمائی، بشریت پر نہیں چنا، یہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ اور سامنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اپنے محبوب کے حوالے سے کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ نے ایک زوردار تھپڑ اس کو رسید کر دیا۔ جب آپ نے تھپڑ رسید کیا تو وہ کہنے لگا کہ اب میرے اور تیرے درمیان فیصلہ ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کریں گے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہودی نے کہا کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ بے شک اللہ نے آپ کو تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے، تمام لوگوں پر آپ کو چن لیا ہے، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو تمام لوگوں سے ممتاز نہیں فرمایا، تمام لوگوں پر فضیلت نہیں دی، تمام لوگوں سے نہیں چنا۔ بس اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمہ کہا ہے، آپ شفیق ہیں، آپ مہربان ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پہلے اس کے تماچے کا بدلہ دے، یعنی اس کو راضی کر لے، اس یہودی کو تم نے تھپڑ مارا، اس کو راضی کر لے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس یہودی سے ارشاد فرمایا، اے یہودی، بے شک اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شفیع اللہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، اور اللہ نے مجھے حبیب اللہ ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اور فرمایا کہ اے یہودی، اللہ کے دو اسماء گرامی، ان میں سے ایک نام ہے سلام، سلام المؤمن، اس طرح سے قرآن کریم میں بھی ذکر کیا گیا۔ تو ایک نام اللہ کا سلام ہے، اور اللہ رب العالمین نے میری امت کو اسی نام سے مسلمان فرمایا، میری امت کو مسلمان کا نام دیا، اور دوسرا نام اللہ رب العالمین کا مومن ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہی نام میری امت کے لیے منتخب فرمایا، اور میری امت کو مؤمنین فرمایا۔ اور اے یہودی، میں نے اللہ سے جمعہ کے دن کو طلب کیا، جمعہ کے دن کو مانگا کہ اس کو ہمارے لیے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کو ہمارے لیے محفوظ فرما دیا، مخصوص فرما دیا، یہ ہمیں عطا فرما دیا۔ اور یہ ایسا دن ہے
کہ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی اس کو افضل قرار دیا گیا جمعہ کے دن۔ پھر فرمایا کہ جمعہ کا دن ہمارا ہے، ہفتے کا دن ہے یہودیوں تمہارا ہے، اور اتوار کا دن نصارہ کا ہے، عیسائیوں کا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہاں تم ہم سے پہلے ہو، اے یہودیوں تم ہم سے پہلے ہو، لیکن ہم تم سے سبقت لے جائیں گے، قیامت کے دن ہم تم سے سبقت لے جائیں گے۔ اور ایسے ہی جنت تمام انبیاء علیہ السلام پر حرام ہوگی جب تک میں پہلے جنت میں داخل نہ ہوں، اور جنت تمام امتوں پر حرام ہوگی جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ یعنی ہم ہیں بعد میں، لیکن سبقت پہلے لے جائیں گے، آنے کے لحاظ سے بعد میں، لیکن آگے جانے کے لحاظ سے ہم سبقت لے جائیں گے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری امت کو 3 قسم کی عزتیں عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا بعض الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو 3 عزتیں عطا فرمائی۔ وہ کون کون سی؟ فرمایا یہ وہ عزتیں ہیں جو اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی، وہ عزتیں اللہ نے میرے امتی کو عطا فرمائی، امت کو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو اپنی امت پر شاہد اور گواہ بنایا۔ ہر نبی اپنی امت کے حوالے سے گواہی دے گا، اور میری امت یہ اپنے سے پہلے گزرنے والے سب لوگوں پر گواہی دے گا۔ کیسے دے؟ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ 2 پارہ اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ارشاد فرمایا اور اسی طرح سے ہم نے بنایا تم کو، تم اس سے مراد کون ہے؟ سب سے اول مخاطب جن سے یہ کلام کیا جا رہا ہے، جو مخاطب ہے وہ صحابہ کرام، اور ان کی وساطت سے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ اس کی مخاطبہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اسی طرح سے ہم نے بنایا تم کو امت وسط، وسط سے مراد ہے بہترین امت، افضل امت۔ ہم نے تم کو سب سے افضل امت بنایا، سب سے بہترین امت بنایا۔ کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، لوگوں پر گواہی دو۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور یہ رسول تم پر گواہ۔ اب اس کے پس منظر کے اندر جو تفاصیل کے اندر ذکر کیا گیا وہ کیا ہے؟ اس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، بہترین امت بنایا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت زمانے کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے، اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے آگے، مقام مرتبے فضیلت کے لحاظ سے سب سے آگے، اور افضل کے لیے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا وہ وسط کا لفظ استعمال کیا، اور عربی میں وسط جو ہے یہ بہترین اور افضل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جتنی بھی امتیں پہلے گزر چکی ان میں اس امت کو افضل قرار دیا گیا، اس لیے کہ یہ تمام امتوں پر گواہی دے۔ کیسے گواہی دے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین
آپ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس کی تعریف بیان کی، لیکن یہاں پر یہ جملہ آپ نے پیش نظر رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت لوگوں پر گواہی دینے والی قرار تو دیا، لیکن یہ گواہی دو طرح کی ہے، ایک گواہی ہے دنیا کے اندر، ایک گواہی ہے آخرت کے اندر۔ تو ان دونوں لحاظ سے امت محمدیہ اس کو چنا گیا ہے، اس کو افضل قرار دیا گیا، اس کی گواہی کو قبول کیا گیا ہے دنیا کے لحاظ سے۔ یہ حدیث جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں بخاری شریف کی، یہ ہے دنیا کے لحاظ سے گواہی کہ ایک جنازہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے گزرتا ہے، صحابہ موجود ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اس جنازے کی، اس میت کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ اچھا کچھ دیر گزری کہ پھر ایک اور جنازہ گزرتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اس میت کی برائی بیان کی، آپ نے فرمایا واجب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دونوں باتیں، دونوں میتیں ایک دوسرے کے مخالف، کسی کی تعریف کی جا رہی ہے، کسی کی برائی کی جا رہی ہے، لیکن دونوں مرتبہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واجبات یہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامعین کو سمجھ نہیں آ سکی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو ذرا کھول دیں، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب تعریف کی گئی تو تب بھی آپ نے واجبات فرمایا، اور جب کسی کی برائی بیان کی تو تب بھی آپ نے واجبات فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور جس کی تم نے برائی بیان کی اس پر جہنم واجب ہوگی، کہ زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو، زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو۔ تو ظاہر کہ گواہ جیسی گواہی دیں گے فیصلہ اس کے مطابق ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی گواہی قابل قبول ہے، اور ایسی قابل قبول ہے کہ اللہ بھی اس کو رد نہیں فرماتا۔ اور ظاہر ہے کہ گواہ کی گواہی پر کوئی فیصلہ کیا جانا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ گواہ کی عزت ہے، گواہ کی فضیلت ہے۔ اگر گواہ کی عزت نہ ہوتی تو پھر ایسی صورت میں فیصلہ نہ کیا جاتا اس میں۔ تو گواہ کی عزت ہے، یہ ہے دنیا کے لحاظ سے۔ اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے، آخرت کے لحاظ سے مختلف قسم کی احادیث ہیں جن کے مضامین اس طرح سے، مثال کے طور پر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت بارگاہ الہی میں پیش کی جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس ہمارا کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، انہوں نے تمہیں تبلیغ نہیں کی؟ وہ شام مکر جائیں گے، اوتھے میں مکر جائیں گے، انکار کہیں گے نہیں ساڑھے کو کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ساڑھے کو کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ رب تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ کیا تم نے ہمارا پیغام ان تک نہیں پہنچایا؟ عرض کریں گے کہ میں نے تو پہنچایا ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اس پر دلیل کیا ہے، اس پر کوئی گواہی؟ تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ اس پر گواہ امت محمدیہ ہے، اس پر گواہ امت محمدیہ ہے۔ چنانچہ امت محمدیہ جب یہ بات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سنے گی، وہ کہیں گی کہ جناب وہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، وہ اس وقت تھے ہی نہیں، تو گواہی کیسی؟ امت محمدیہ کو پیش کیا جائے گا، ہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے ان تک میرے احکام پہنچائے، یہ امت گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے تیرے احکام اس تک پہنچا دیے۔ پوچھا جائے گا تمہیں یہ کیسے پتا چلا؟ اس وقت تو تھے نہیں، تمہیں یہ کیسے پتا چلا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم پر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس جو قرآن لے کر آئے، اس قرآن کے اندر ہے کہ انبیاء نے تبلیغ فرما دی، اور یہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اس بنا پر ہمیں یقینی طور پر پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک، اپنی امت تک تیرا پیغام پہنچا دیا۔
اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا واقعہ تھا آپ کی امت صحیح کہہ رہی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنی امت کے حوالے سے گواہی دیں کہ انہوں نے جو آکھیا ہے صحیح آکھیا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کے اندر اسی کا تذکرہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، فرمایا اسی طرح سے ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تم پر گواہی دے، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم پر گواہی دے، تمہاری تصدیق کر دیں کہ تسی سچ آکھیا، بس یہ گواہی دی جائے گی اور یہ گواہی قبول کر لی جائے گی۔ اب مزید کوئی اور گواہی طلب نہیں کی جائے گی۔ امت نے گواہی دے دی، ابھی بھی پیچھے کچھ کسر باقی تھی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گواہی دینے والی، اور آپ کے بعد مزید کسی اور گواہی کی حاجت نہیں ہے، آپ کی گواہی پر فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گواہی۔ تو حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس امت کو 3 عزتیں عطا فرمائی، ان میں سے ایک عزت یہ ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائی، وہ کیا کہ ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہے، اور اس امت کو تمام امتوں پر گواہ بنا دیا، اس لحاظ سے ان کو عزت عطا فرمائی۔ اور دوسری بات کہ جس کے ذریعے سے اس امت کو عزت عطا فرمائی وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کا حکم انبیاء کرام علیہ السلام کو دیا ہے اسی چیز کا حکم اس امت کے مومنوں کو دیا ہے، اس امت کو دیا ہے۔ وہ کیا؟ اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو حکم دیا، سورہ المؤمنون آیت نمبر 51، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزیں، پاک کھاؤ، پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ پاکیزہ رزق، پاکیزہ کھانے کا، اور اسی طرح سے صالح عمل کا حکم دیا رسولوں کو۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی باری ہے تو فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہمارے دیے ہوئے میں سے پاکیزہ رزق، ہمارے دیے ہوئے میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ۔ تو جس کھانے کا انبیاء اور رسول کو حکم دیا اسی کھانے کا امت محمدیہ کو حکم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہر نبی کی ایک دعا مقبول ہی مقبول ہے، باقی رب تعالیٰ جو چاہے گا۔ اور اس امت کے لیے ارشاد فرمایا ادعونی استجیب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ انبیاء کی بھی دعا مقبول، اور امت محمدیہ کے حوالے سے فرمایا کہ تمہاری دعا بھی مقبول، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ اگرچہ اس کی تفصیل آگے ہے کہ فی الفور قبول ہو جائے، یا کچھ دیر کے بعد قبول ہو جائے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جائے، یا اس دعا کے بدلے اللہ اس سے بہتر کوئی اور چیز عطا فرما دے، یہ رب تعالیٰ کی مرضی پر ہے۔ خیر یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی، اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی اسی درس کے عنوان سے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ دین اسلام اور مسلک اہل سنت، دین اسلام اور مسلک اہل سنت یہ سب سے افضل ہے۔ دین اسلام اور مسلک اہل سنت یہ سب سے افضل ہے، دینوں میں سب سے افضل، اور ادھر مسالک کے لحاظ سے سب سے افضل مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ یہ چند ایک چیزیں ان کو ذرا اپنے پیش نظر رکھیں۔
یہاں پر یہ ذکر فرمایا گیا کہ امت محمدیہ جو ہے یہ امت وسط ہے، درمیانی امت ہے، افضل امت ہے، اور اس کے سب سے اولین مخاطب کون ہے؟ اس کے سب سے اولین مخاطب کہ تم ان پر گواہ ہو، اس کے مخاطب جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ اور گواہ کون بن سکتا ہے؟ گواہ ہمیشہ ہمارے ہاں ایک ہے معاشرے کے اندر جو صورت چل رہی ہے، ایک ہے شرعی طور پر گواہ کون بن سکتا ہے، گواہی کون دے سکتا ہے۔ گواہ کے لیے جو شرائط ہے ان میں سے ایک شرط یہ ہے گواہ کا عادل ہونا لازم ہے، گواہ کا عادل ہونا شرط ہے، شرعی طور پر گواہ کا عادل ہونا شرط ہے۔ جب عادل ہونا شرط ہے اور اس امت کے سب سے اولین جو مخاطب ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے خطاب کر کے یہ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو کہ تم لوگوں پر گواہی دینے کے لیے مقرر کیا گیا، جب ایسا ہے تو ایسی صورت میں ماننا پڑے گا سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، ایک بھی فاسق و فاجر نہیں، سارے کے سارے صحابہ جو ہیں یہ عادل ہیں، اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اور لوگوں کے ہاں ڈھونڈیں گے آپ کو نہیں ملے گا، یہ صرف عقیدہ اہل سنت کے ہاں سے آپ کو ملے گا۔ اب اس پر یہ ہے کہ یہود و نصارہ ہیں، ہندو ہیں، ان کا اور مسلمانوں کا اگر تقابل کریں تو یہودی جو ہیں وہ ایک سے زائد خدا مانتے ہیں، عیسائی بھی ایک سے زائد خدا مانتے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ مختلف گروہ ہیں ان کے، تو بعض گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، بعض کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ لیکن ان کے مد مقابل مسلمان جو ہے، امت محمدیہ جو ہے، وہ اللہ رب العالمین کو ایک مانتی ہے، جبکہ دوسری طرف ہندو یہ متعدد خدا مانتے ہیں، یعنی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں یہ خدا مانتے ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جو سینکڑوں لاکھوں خدا مانتے ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو دو یا دو سے زائد خدا مانتے ہیں، لیکن مسلمان صرف اور صرف ایک ہی خدا مانتے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جو خدا کا سرے سے ہی انکار کرتے ہیں، جس طرح دہریے ہیں، وہ خدا کا سرے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، یہ چیز یہ جہاں جو ہے یہ خود بخود مارز وجود کے اندر آیا، خود بخود چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں۔ جبکہ مسلمان اس کو چلانے والے کی ہستی کو ماننے والے ہیں کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے، اور جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ ان کے مد مقابل کہ جو کہتے ہیں سرے سے ہے ہی نہیں، یا جو کہتے ہیں لیکن وہ لا تعداد ہے، یا وہ ہے کہ جو کہتے ہیں دو ہے، یا وہ ہے جو کہتے ہیں تین ہے، لیکن ان سب کے اندر جو اصل عقیدہ تھا، جو صحیح تھا، وہ یہی تھا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور جو ہے وہ زیادہ نہیں، وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ اس پر ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہاں پر دیتا ہوں، یہ سمجھنے کے لیے آسان ہوگی آپ کے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کسی جگہ پر جا رہے تھے، رستے کے اندر ایک بندہ ملا، کہنے لگا بابا جی میں تھوڑے کو سوال کرنا ہے، تو اس کے سوال کا جواب دے گے؟ پوچھا پتر کی ہے؟ کہنے لگا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ خدا ہے، وہ دہریہ تھا، کہنے لگا تم لوگ یہ کہتے ہو خدا ہے، جب خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ پوچھا کوئی اور، کہنے لگا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور دوزخ کے اندر بھی آگ ہے، تو اگر شیطان کو دوزخ کے اندر ڈال بھی دیا گیا آگ کو آگ کیا تکلیف دے گی؟ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ سب کچھ رب کرتا ہے، رب کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جب سب کچھ رب کرتا ہے تو پھر بندہ مجرم کیوں؟ یہ اس بندے نے سوال کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر بندہ ایک جیسا نہیں، ہر کوئی بندہ ایک جیسا جواب دے ایسا نہیں،
ہر بندہ اپنے اپنے لحاظ سے جواب دیتا ہے۔ اب بابا جی نے جو جواب دیا وہ اپنے لحاظ سے دیا۔ انہوں نے کی جواب دیتا؟ جواب یہ دیا کہ مٹی کا ایک ڈیلا اٹھایا زمین سے، اٹھا کر اس کا دیر مارا، جب اس کو جا کر لگا تو انہوں تارے نظر آئے دل کے اندر، وہ فٹ جج دے کول قاضی دے کول پہنچ گیا، اس بابے کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا کہ اس نے مجھے مارا ہے۔ بابا جی کو بلا لیا کہ ہاں بابا جی تسی انہوں ماریا کیوں؟ فرمان لگے میں تو انہیں سوالوں کا جواب دیتا ہوں، انہیں سوال کیتے میں انہیں سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ اچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ اس نے کہا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، یعنی جو شے بھی ہے اس کو نظر آنا چاہیے، جو نظر نہیں آتی وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے یہ کہا۔ بابا جی نے کہا کہ ہاں بھی دس تینوں کی ہے؟ انہوں نے کہا تسی مینوں مارے، مینوں تکلیف پہنچی، مینوں درد ہوئی۔ فرمایا کتنے درد ہوئی؟ جتھے وہ ٹھیلا لگیا کہنے لگا اتنے درد ہوئی۔ بابا جی نے فرمایا مینوں درد بخاؤ، مینوں درد بخاؤ۔ درد کتنے؟ اب درد محسوس ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ اور سر پیڑ ہوتا ہے نا، وہ نظر تو نہیں آتا۔ بیبیاں کے سر عام طور سے اگر انہیں بنیا بھی ہوئے، جدو بندے کے گھر آتا ویلا ہوئے سر بنیا ہوئے کہ میرے سر چاہے بڑی درد ہے، تیرے بچے نے بڑا سکاتا درد ہو رہی ہے، تو کبھی تو نظر آئی ہے درد؟ اور درد نظر نہیں آتی، درد محسوس ہوتی ہے۔ یہ میں نے ویسے ہی جملہ عرض کر دیا ہوگا، درد محسوس ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ تاکہ دوسرا فرمانے لگے کہ تو کس شے کا بنا ہے؟ انسان مٹی کا بنا ہے۔ فرمایا تجھے لگا کیا؟ کہنے لگا مٹی کا ڈھیلا۔ فرمایا جب مٹی کو تکلیف دے سکتی ہے، مٹی کو درد دے سکتی ہے، تو پھر آگ بھی آگ کو درد دے سکتی ہے، تکلیف دے سکتی ہے۔ تو شیطان اگرچہ آگ سے بنا ہے، دوزخ کے اندر بھی آگ ہے، اس کے باوجود بھی آگ جب اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو آگ کو تکلیف دے گی، اس کو تکلیف ہوگی۔ تیسرا آپ نے فرمایا اس کو ڈیٹ کرنے کے لیے فرمایا کہ جب سب کچھ رب کرتا ہے تو پھر رب کے خلاف جا کے دعویٰ دائر کر، میرے خلاف کیوں دعویٰ دائر کر رہا ہے؟ وہ بالکل خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر اس کو سمجھ آ گیا کہ کئی کام ایسے ہیں کہ جو اللہ نے بندے کے اختیار میں دیے، کئی کام ایسے ہیں جن میں بندے کو اختیار نہیں، بعض کام ایسے ہیں جس کے کرنے کا بندے کو اختیار ہے، بعض ایسے ہیں جس کے کرنے کا بندے کو اختیار نہیں۔ اس کی مثال آسان لفظوں کے اندر یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو سمجھاتے ہوئے یہی کہ بعض چیزوں کا بندے کو اختیار ہے، بعض کا نہیں۔ اسے فرمایا کہ ایک پاؤں اٹھا لے گا، اس نے ایک پاؤں اٹھا لیا، فرمایا دوسرا بھی اٹھا، دوسرا چکا میں تو دیکھ پاؤں گا، فرمایا بس ایسے ہی کچھ اختیار تجھے دیا گیا اور کچھ اختیار تجھے نہیں دیا۔ اسی طرح سے بندے کو بھی بعض چیزوں کا اختیار ہے، مثال کے طور پر بندہ پیدا ہوتا ہے، اس کا بندے کو کوئی اختیار نہیں، بندہ دنیا سے پردہ بھی کرتا ہے، اس کا بھی بندے کو اختیار نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ایسی صورت میں کوئی بندہ مرتا ہی نہیں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے لاکھوں لاکھ روپیہ بھی خرچ کرنا پڑے تو بس اوقات لوگ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے میں بچ جاؤں، لیکن اس کا بندے کو اختیار نہیں، موت سے چھٹکارا نہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دہری ہو جائیں، یہود ہو جائیں، عیسائی ہو جائیں، ہندو ہو جائیں، ان کے عقائد و نظریات اللہ رب العالمین کے حوالے سے درست نہیں ہے، جبکہ صحیح عقیدہ صحیح نظریہ وہی ہے جو مسلمان کا نظریہ ہے کہ اللہ ہے اور ہے بھی صرف ایک سے زائد۔ اسی طرح سے بعض لوگ، اب اہل سنت کے لحاظ سے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کو برا بھلا کہتے ہیں، بعض لوگ اس کے مد مقابل اہل بیت اطہار کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت صحابہ کرام کو بھی، ان کی بھی تعریف کرتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار ان کو بھی مانتے ہیں، نہ صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں نہ ہی اہل بیت اطہار کو برا کہتے ہیں، جبکہ بعض لوگ
اصحابہ کرام کو برا کہنے کی بنا پر حد سے تجاوز کر کے، بعض اہل بیت اطہار کو برا بھلا کہنے کی بنا پر حد سے نکل گئے، لیکن اہل سنت و جماعت نہ صحابہ کرام کے لحاظ سے حد سے نکلے، نہ ہی اہل بیت اطہار کے لحاظ سے حد سے نکلے۔ اس بنا پر درمیانی جو مذہب ہے، درمیانی جو مسلک ہے، وہ مسلک حق اہل سنت و جماعت ہے۔ ایک گروہ گزرا ہے جسے جبریہ کہا جاتا ہے، اور ایک گروہ ہے جسے معتزلہ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے ادوار میں گزرے۔ جبریہ کا عقیدہ یہ تھا کہ بندہ مجبور محض ہے، بس انسان جو کچھ بھی کرے اس پر کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی سزا نہیں۔ معتزلہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ بندہ اگر گناہ کا ارتکاب کرے، کفر کرے یا نہ کرے، اگر گناہ کا ارتکاب کرے تو اسلام سے نکل جائے گا، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ مجبور محض نہیں ہے، پتھر کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پر اس کو رکھ دیا جائے یہ وہیں پر رہ جائے، وہاں سے حرکت ہی نہ کر سکے۔ نہ ایسا نہیں، بلکہ اس پر اگر مثال آسان لفظوں میں دوں تو یہ ہے کہ ایک چور کسی باغ کے اندر چلا گیا، باغ کے اندر گیا، اس کا درخت پر چڑھ گیا، پھل کھانا شروع کر دیے۔ وہ باغ کا مالک آ گیا، اس نے کہا او بھائی تو اتنے چڑھ کے چوری کرتا پھرتا تھلے اتر۔ اب وہ اپنی طرف سے سمجھدار بنتے ہوئے اس نے کہا تجھے پتہ نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، کہ میں ایڈا بڑا انسان درخت ہوتے ویسے ہی چڑھ گیا، یعنی اس کو خاموش کروانے کے لیے اس نے یہ بات کر دی۔ اب وہ مالک کو سمجھ آئی کہ اس کو سمجھانا کس طرح ہے، اس نے جناب انہوں کھچ کے تھلے سٹے، اب اتنے نتریشن شروع کر دی، مارنا شروع کر دیا۔ اب اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی ابھی تو نے کہا کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، میں اتنا بڑا انسان اوپر کیسے چڑھ گیا؟ یہ میرا جو جوتا ہے یہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرنا، یہ بھی اللہ کے حکم کے ساتھ ہی حرکت کر رہا ہے۔ پھر اس کو سمجھ آ گئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اچھائی برائی دونوں سامنے رکھ دی، پھر بندے کو اختیار بھی دے دیا، اور یہ جو بندے کو سزا ہے یہ صرف اس اختیار کی بنا پر ہے۔ اگر بندے کو اختیار نہ ہو تو ایسی صورت میں بندے کو پھر سزا کیسی؟ ایک بندہ مجبور جو ہے پھر اس کے لیے سزا کیسی، اس کے لیے ثواب کیسا؟ یہ ثواب ملنا یا یہ سزا ملنا یہ اس کے اپنے اختیار کی وجہ سے، جن چیزوں کے اندر بندہ با اختیار ہے اسی لحاظ سے اس کو ثواب یا عذاب ہے، ورنہ تو ہر بندہ ہر مجرم یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لے گا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو مارا، کسی پر ظلم و ستم کیا، اور پھر کہہ دیا کہ یہ رب تعالیٰ کے حکم سے ہوا، میں اپنی طرف سے کیسے کر سکتا، مجھے سزا کیسی؟ پھر تو یہ سارا نظام ہی درم برم ہو جائے۔ تو وہ لوگ کہ جو جبریہ تھے، جو معتزلہ تھے، یہ حد سے تجاوز کر کے افراط و تفرید کا شکار ہو گئے، جبکہ ان دونوں کے مابین جو متوسط عقیدہ ہے وہ اہل سنت و جماعت کا ہے کہ بندہ نہ مجبور محض ہے اور نہ ہی مختار کل ہے، بلکہ ان دونوں کے بین بین ہے۔ اور آخر میں جا کر 5 شرف، 5 فضیلتیں اس امت کی، یہ بھی اپنے پیش نظر رکھ لیجیے۔ اللہ رب العالمین کا کرم اس امت پر وہ کیا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو کمزور پیدا کیا، اس امت کو کمزور پیدا کیا، جبکہ پہلی امتیں جو تھی بڑی بڑی طاقتور جنگجو امتیں تھیں، بڑے بڑے قدآور تھیں، بڑی بڑی طاقتور قومیں تھیں، لیکن اس امت کو کمزور پیدا کیا۔ اب کمزور پیدا کرنا یہ بھی کوئی شرف کی بات ہے نہیں، یہ سوچے کہ کمزور کسی کو پیدا کرنا، یہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عیب ہے، کمزور پیدا کرنا کسی کو، کسی کا کمزور ہونا، اس کو تو لوگ عیب سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ذکر تنبیہ الغافلین کے اندر یہ ذکر کیا جا رہا ہے، حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ذکر فرما رہے ہیں، اس امت کے لحاظ سے 5 چیزیں ایسی ہیں جن میں اس امت کو فضیلت دی گئی دیگر امتوں پر، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس امت کو کمزور پیدا کیا گیا، یہ فضیلت ہے۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ تکبر نہ کرے۔ ظاہر کہ جب بندہ کمزور ہے، جو بندہ طاقتور ہے وہ تکبر کے اندر آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟
وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے. لیکن یہاں پر بندہ خود طاقتور نہ بھی ہوئے نا، اگر انہیں نال کوئی چار بازو اور مل جائے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ عام طور پر وہ بندہ جس کے پاس مال نہ ہو، مال اس کو میسر آ جائے، جس کے پاس اولاد نہ ہو، اس کے 10-12 کو بچے ہو جائیں، لڑکے ہوں، پوری جماعت بن جائے، ایسی صورت میں وہ بندہ کسی کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا. کوئی ان کے سامنے کھنگ کے مخابے کہ کھنگنا کس طرح، پھر دیکھو گا حقیقت. تو یہ کمزوری جو ہے یہ بھی رب تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے کہ بندہ تکبر سے بچ جاتا ہے. تو یہ ایک شرف ہے اس امت کا. دوسرا وہ یہ ہے کہ ان کا قد چھوٹا رکھا. پہلے کے قد بڑے بڑے ہوتے تھے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کے قد کے بارے میں بخاری کی شرح حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری، اس کے اندر وہ حدیث جس کے اندر تذکرہ آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ جناب آپ کا وقت پورا ہو گیا، اب چلنا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ رسید کیا. وہ والی حدیث ایک طویل تھی. اس حدیث کے تحت اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد جو تھا وہ 60 ہاتھ تھا. 60 ہاتھ تھا. اور ایک ہاتھ کتنا ہوتا ہے؟ اور لے کر 1.5 فٹ کا ہوتا ہے. ایک ہاتھ 1.5 فٹ کا ہے. اور پھر قد اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 90 فٹ کا قد بنے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 90 فٹ کا تھا. اور پھر آپ کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا، چونکہ آپ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر واپس نہیں آنا چاہتا چلو اسرائیل انہوں جا کے کہہ دے کہ پیر دی پشت دے پہ اپنا ہاتھ رکھے، جن وال آپ کے ہاتھ کے تھلے آن کے 19 سال کی زندگی آپ کو دیتی، 19 سالوں کی زندگی دیتی. عام انسان جو ہے اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ وہاں پر جو ذکر کیا ہے وہاں پر یہ ذکر کیا کہ ایک عام معتدل جو انسان ہے اس کے بالوں کی تعداد 1,24,000 کے قریب ہے. عام ایک معتدل انسان آدمی جو ہے تقریباً 1,24,000 کے قریب اس کے بالوں کی تعداد ہو رہی ہے. لیکن آدمی کے بال جو ہیں یہ موٹے بھی ہوتے ہیں اور طے بطے بھی نہیں ہوتے. لیکن بیل کے جو بال ہیں اگر دیکھیں آپ تو وہ باریک بھی ہوتے ہیں اور طے بطے بھی ہوتے ہیں. تو جب صرف سر کے بال اتنے تو ادھر بیل کے بال طے بطے بھی باریک بھی اور ہاتھ بھی کتنا، اس بندے کا کہ جس کا قد 90 فٹ ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے لاکھوں لاکھ بال آئیں گے. اور صرف ان کی ایک مرتبہ یہ کہہ دینے سے آپ مجھے اتنی زندگی دے دی جائے، رب تعالیٰ کو اتنی زندگی عطا فرمائے. اس بنا پر بندے عام لوگ ان کو اپنے جیسا نہ سمجھیں، اپنے جیسا نہ سمجھیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کون ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. وہ ہیں کہ جو یہ دعائیں مانگتے تھے، یہ تمنا رکھتے تھے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا جائے. ان کی تمنا یہ تھی. ہم تو بنے بنائے ہو گئے، ان کی تمنا یہ تھی. تو خیر فرمایا گیا کہ ان کے قد چھوٹے رکھے تاکہ کھانے پینے اور لباس پہننے کے اندر ان کو مشکلات ہوں. ظاہر کہ جب قد چھوٹا ہے تو تھوڑی غذا سے پیٹ بھر جائے گا، قد چھوٹا ہے تو تھوڑے کپڑے سے لباس بن جائے گا. آج بھی اگر کوئی ایسا بندہ ہو کہ عام نارمل قد سے جس کا کچھ قد بڑا ہو، اس کے لیے ٹینشن ہی رہتی ہے کہ جو کپڑا لے کر آنا ہے وہ اس کو تھان سے الگ کرواتے ہوئے بھی پتہ چلتا ہے، وہ دکاندار بھی جب دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی سوچتا ہے کہ میں دوں کہ نہ دوں، کیونکہ عام نارمل جو سائز ہے اس کے اعتبار سے تھان بنے بنائے آتے ہیں. جب ان کو کم زیادہ کرنا پڑتا ہے پھر ان کو ذرا ٹینشن ہوتی ہے. تو قد چھوٹے رکھیں تاکہ کھانے پینے اور لباس کے اندر مشکلات نہ ہوں. اور اسی طرح سے عمریں بھی تھوڑی رکھی. پہلے کی عمریں 900 سال، 1000 سال، 2 3 4 500 سال، لیکن ان کی عمریں چھوٹی رکھی. کیوں؟ اس لیے تاکہ ان کے گناہ زیادہ نہ ہوں. ان کے گناہ زیادہ نہ ہوں. یہ بھی شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے، عظمت کی بات ہے. پھر اسی طرح سے فرمایا کہ ان کو فقراء بنائے. عام طور پر مسلمان جو ہے وہ مالی لحاظ سے کمزور ہے، جبکہ عام طور پر کافر جو ہے مجموعی طور پر وہ مال کے لحاظ سے زیادہ ہیں. کافر ان کو زیادہ مال دیا گیا، جبکہ
ان کے اندر فقراء زیادہ ہے. کیوں؟ تاکہ آخرت میں ان کا حساب کم ہو. جتنا مال کم ہے حساب کم ہوگا. اور پانچویں اور آخری جو یہاں پر فضیلت ابو النعیم سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ ان کو آخری امت بنایا تاکہ ان کو قبروں کے اندر زیادہ دیر نہ ٹھہرنا پڑے. قبروں کے اندر زیادہ دیر نہ ٹھہرنا پڑے. جبکہ پہلے جو لوگ گزر گئے وہ قبروں کے اندر رہے، کب تک رہے، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن ابھی بھی قبروں میں. اور اس امت کو آخری امت بنایا. بس اب اس کے بعد قیامت ہی آنی ہے، کوئی اور نیا نبی، کوئی نئی امت نہیں ہے کہ ان کو زیادہ دیر مزید اور قبروں کے اندر رہنا پڑے. ایسا نہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے اس امت پر کہ اللہ رب العالمین نے اسے یہ شرف عطا فرمایا. اللہ اس شرف کو برقرار رکھنے کی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے اور اس میں ناشکری نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا شکر ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.